علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین فلا عدوان الا علی الظالمین، اما بعد۔ عن المغیرۃ بن شعبۃ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا ذهب المذهب ابعد، رواہ ابو داود فی سننہ فی کتاب الطہارہ۔ محترم سامعین کرام، طہارت یعنی پاکی صفائی، پاکیزگی، صفائی ستھرائی کو حاصل کرنا، ہمارے دینی اسلام میں اس کو آدھا ایمان کہا گیا ہے، آدھا ایمان۔ گویا اگر انسان پاکی صفائی اختیار کرتا ہے، پاک صاف رہتا ہے، تو وہ اپنے ایمان کے آدھے حصے کو کمپلیٹ کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آپ لوگوں کو معلوم ہے، الطہارۃ نصف الایمان، النظافۃ نصف الایمان، یعنی پاکی صفائی، پاکیزگی، ستھرائی یہ آدھا ایمان ہے۔ سامعین کرام، یہی وجہ ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صفائی ستھرائی کے تعلق سے بہت زور دیا ہے، اور ہمارے اسلام کی پہچان ہے، ہمارے اسلام کی روح ہے کہ مسلمان اور مسلمان کا ماحول بالکل پاک، صاف اور ستھرا رہنا چاہیے۔ اگر آج مسلمان یا مسلمانوں کی بستی یا مسلمانوں کا سماج اگر اپنے علاقے کو، اپنے گھر کو، اپنے جسم کو، اپنے کپڑوں کو، اپنی مسجدوں کو پاک، صاف اور ستھرا نہیں رکھتے ہیں، تو اس میں اسلام کی غلطی نہیں ہے، بلکہ ان مسلمانوں کی غلطی ہے جو اپنے آپ کو مسلمان کہنے کے باوجود اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کو چھوڑ کر کے اپنے نفس کے طریقے پر چل رہے ہیں۔ محترم سامعین کرام، یہی وجہ ہے کہ جب ہم نے درس شروع کیا تو ہم نے آپ کے سامنے طہارت کا باب آپ کے سامنے رکھا کہ طہارت کے تعلق سے جتنی باتیں ہیں وہ سب آپ کے سامنے رکھی جائے، کیونکہ طہارت کا جو مسئلہ ہے یہ کوئی چھوٹا موٹا مسئلہ نہیں ہے۔ اور طہارت کے تعلق سے یہ بات بھی یاد رکھیے کہ جہاں انسانی زندگی میں طہارت اور پاکیزگی ضروری ہے، وہیں عبادتوں کو انجام دینے کے لیے بھی پاکیزگی، صفائی اور ستھرائی کا طریقہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو چھوٹی چھوٹی باتیں سکھلاتے تھے، آپ نے اب تک ایبزارو کیا ہوگا۔ ہم نے جتنے بھی دروس آپ کے سامنے پیش کیے ہیں اس میں آپ نے اس چیز کو ضرور محسوس کیا ہوگا کہ ہم جو بھی چیز بیان کر رہے ہیں اس کے پیچھے ایک دلیل دے رہے ہیں، اور دلیل کا پورا ریفرنس بھی آپ کے سامنے دے رہے ہیں۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پاکی، صفائی، ستھرائی کے تعلق سے چھوٹی چھوٹی باتوں کو اگنور نہیں کیا ہے، بلکہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو بتلایا ہے، اور ان باتوں کو صحابہ کرام نے ہم تک بتلایا ہے، ہم تک پہنچایا ہے، اور ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ ان تعلیمات کو سماج و معاشرے کے اندر عام کیا جائے۔ سامعین کرام، یہی وجہ ہے کہ آپ نے پچھلے دروس میں سنا ہوگا کہ ہم نے سب سے پہلے پانی کے بارے میں بتلایا کہ پانی کیا ہے، پانی کب پاک ہوتا ہے، پانی کب پاک نہیں ہوتا ہے، کس انداز میں پانی رہے گا تو پاک رہے گا، پانی کے اندر کون سی صفت آئے گی تو پانی ناپاک ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہم نے آپ کے سامنے ناپاکی، نجاست کے بارے میں بتلایا کہ کون کون سی چیزیں نجس ہیں، شریعت میں کن کن چیزوں کو ناپاک کہا ہے، کن کن چیزوں کو ناپاک نہیں کہا ہے۔ اور اس کے بعد ابھی جو پیچھے دو درس ہم نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں اس میں ہم نے بتلایا ہے کہ ناپاکی کو دور کرنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، شریعت نے ناپاکی کو دور کرنے کا طریقہ کس انداز میں بتلایا ہے۔ سامعین کرام، اسی طرح سے قضاء حاجت اور قضاء حاجت کے بعد پاکی حاصل کرنا، یہ بھی طہارت کا ایک حصہ ہے۔ ہم لوگ جو قضاء حاجت کے لیے جاتے ہیں ٹوائلٹ کے اندر، واش روم کے اندر، تو وہ بھی پاکیزگی کا حصہ ہے، اور اس کے بعد جو ہم پاکیزگی لیتے ہیں، پاک اپنے آپ کو کرتے ہیں، استنجا جو کرتے ہیں، وہ بھی طہارت کا حصہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قضاء حاجت کے تعلق سے بھی چھوٹی چھوٹی باتیں بتلائی۔ سامعین کرام، قضاء حاجت، قضاء حاجت کا مطلب ہوتا ہے ضرورت پوری کرنا، حاجت سے فارغ ہونا۔ قضاء حاجت کا مطلب ہوتا ہے ضرورت پوری کرنا، حاجت سے فارغ ہونا۔ اس میں قضا جو ہے، قضا یہ مصدر ہے قضا یقضی سے، جو باب ضرب یضرب سے ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے پورا کرنا۔ اور حاجت، حاجت جو ہے وہ اشارہ ہے کس چیز سے؟ ٹوائلٹ سے، یعنی آدمی ایک نمبر جائے یا دو نمبر جائے، پیشاب کرے یا پاخانہ کرے، اس سے ہے کنایا اور اشارہ، اسی کو کہتے ہیں قضاء حاجت، یعنی اپنی ضرورت اور حاجت سے فارغ ہونا۔ سامعین کرام، ابھی تو الحمدللہ گھروں کے اندر ٹوائلٹ ہوتے ہیں، لیکن آج سے اگر آپ 25 سال پہلے، 30 سال پہلے کے حالات کو آپ دیکھیں گے تو بہت سارے گاؤں میں ٹوائلٹ نہیں تھا، ابھی بھی بہت سارے گاؤں میں ٹوائلٹ نہیں ہے، تو وہ لوگ باہر جاتے ہیں ٹوائلٹ کرنے کے لیے۔ تو اگر گھر میں ٹوائلٹ نہ ہو، گھر میں واش روم نہ ہو، تو آدمی کو چاہیے کہ آبادی سے دور نکل کر کے قضاء حاجت کرے، کیونکہ آبادی والے
اس گندگی کی بدبو سے محفوظ رہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طریقہ کار تھا۔ دیکھیے ایک حدیث ہے سنن نبی داؤد کتاب الطہارہ، حدیث نمبر 1 ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی صحابی رسول مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پیشاب یا پاخانہ کے لیے جاتے تو آبادی سے بالکل دور نکل جاتے تھے، دور آبادی میں، یا ابھی ہم لوگ دیکھتے ہیں بہت سارے علاقوں میں لوگ سڑکوں کے کنارے ہی بیٹھے رہتے ہیں۔ یہ نہ تو انسانیت کا طریقہ ہے اور نہ ہی اسلام کا طریقہ ہے۔ اگر گھروں میں ٹوائلٹ نہ ہو تو ٹوائلٹ کے لیے جب جانا ہو تو آبادی سے دور نکل کر کے چلے جانا چاہیے۔ ایک حدیث ہے جس کو امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح البخاری کتاب الصلاۃ باب الصلاۃ فی الجبۃ الشامیہ حدیث نمبر 363 حدیث ہے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کی۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک بار ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو بلایا اور کہا کہ پانی لے کر کے آؤ۔ میں جب پانی لے کر کے آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی اپنے ہاتھ میں لیے اور نکل گئے۔ چلتے رہے اتنی دور چلے گئے کہ ہماری نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ اس کے بعد وہاں جا کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حاجت کو پورا کیا۔ اسی طرح سے یہ بھی حدیث ایک اور ہے جس کو امام ابو داؤد نے سنن نبی داؤد کتاب الطہارہ حدیث نمبر 2 میں روایت کیا ہے کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پیشاب پخانے کی حاجت ہوتی تو آبادی سے دور چلے جاتے، یہاں تک کہ کوئی آپ کو دیکھ نہیں سکتا تھا۔ تو اگر آج بھی کسی بستی میں کسی علاقے میں اگر ٹوائلٹ گھروں میں نہ ہو اور وہ ٹوائلٹ اگر کریں تو آبادی میں نہ کریں، آبادی سے دور چلے جائیں کہ لوگوں کی نظر نہیں پڑنی چاہیے۔ محترم سامعین کرام، لیکن اگر گھر میں ٹوائلٹ ہو تو گھر میں ہی ٹوائلٹ کرنا چاہیے، ٹوائلٹ کے اندر جا کر کے ٹوائلٹ کرنا چاہیے، باہر نہیں جانا چاہیے۔ اگر گھروں کے اندر الحمدللہ آج سبھی گھر کے اندر ٹوائلٹ ہے، ہمارے علاقے میں تو سبھی گھروں کے اندر ٹوائلٹ ہے، تو چاہیے کہ گھروں کے اندر ہی پیشاب ہو یا جو بڑی ضرورت ہے وہ سب ٹوائلٹ کے اندر ہی کریں، باہر آ کر کے نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ رہا ہے۔ دیکھیے صحیح البخاری کتاب الوضو حدیث نمبر 148 نمبر کی حدیث ہے صحیح البخاری کی کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ ایک دن میں حفصہ رضی اللہ عنہا ام المومنین کے چھت پہ چڑھا۔ کیوں چڑھا؟ آپ کو معلوم ہے حفصہ رضی اللہ عنہا ام المومنین کون ہے؟ حفصہ رضی اللہ عنہا ام المومنین یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہے، ام المومنین ہے، اور دوسرے خلیفہ راشد عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہیں، اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ان کے بیٹا ہیں، لہذا وہ اپنے بہن کے چھت پہ چڑھے۔ جب چھت پہ چڑھے تو انہوں نے دیکھا کہ گھر کے اندر ٹوائلٹ بنا ہوا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹوائلٹ میں بیٹھ کر کے قضائے حاجت کر رہے ہیں۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ اگر گھر کے اندر ٹوائلٹ ہے تو گھر کے اندر ہی ٹوائلٹ کرنا چاہیے، گھر سے باہر نہیں جانا چاہیے۔ سامعین کرام، اگر ٹوائلٹ کے اندر جاتے ہیں تو ضروری ہے ہمارے لیے کہ ہم شریعت کے طریقے کو اختیار کریں۔ اور شریعت کا طریقہ کیا ہے؟ شریعت کا طریقہ یہ ہے کہ کوئی بھی قابل احترام، کوئی بھی معزز اور محترم کام ہو تو اس کے لیے رائٹ کو استعمال کرنا ہے، اور کوئی بھی غیر پسندیدہ مکروہ اور ٹوائلٹ وغیرہ والا کام ہو تو اس کے لیے بائیں کو استعمال کرنا ہے۔ تو جب ہم ٹوائلٹ میں جائیں تو ہم کو پہلے بایاں پیر اندر رکھنا چاہیے، اور جب ہم ٹوائلٹ سے باہر نکلے تو ہمارا پیر جو ہونا چاہیے وہ دایاں ہونا چاہیے۔ ٹوائلٹ کے اندر جانے کی دعا ہے جو انشاءاللہ ہم آگے بھی بتلائیں گے، آج بھی سن لیجئے۔ ٹوائلٹ کے اندر آدمی جب جائے تو سب سے پہلے پڑھے بسم اللہ، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، سب سے پہلے پڑھے باہر ہی۔ جب ٹوائلٹ میں جانے کا ارادہ ہو رہا ہے، اب ہم ٹوائلٹ کے دروازے کے سامنے آنے والے ہیں تو پڑھنا چاہیے بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اور اس کے بعد اپنے لیفٹ پیر کو، اپنے بائیں پیر کو جو ہمارا لیفٹ پیر ہے، پہلے اس کو ہم بیت الخلاء میں ڈالیں گے، پہلے اس کو ہم ٹوائلٹ میں ڈالیں گے، اور اس کو جا کر کے جب ضرورت پوری کر کے جب باہر نکلیں گے تو ہمارا داہنا پیر جو ہے وہ باہر نکلنا چاہیے، اور ہمارے زبان سے کیا نکلنا چاہیے؟ غفرانک۔ ٹوائلٹ کے بعد کی جو دعا ہے غفرانک، یاد رکھیے۔ اس کے علاوہ جو دعائیں ہیں وہ صحیح سند سے ثابت نہیں ہیں، لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم انہی چیزوں کو ایکسیپٹ کریں، انہی چیزوں پر عمل کریں جو حدیثوں سے ثابت ہو، اور حدیثوں سے بھی کس طرح ثابت ہو؟ بالکل صحیح سند سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو روایت کرنے والے جو راوی ہونے چاہیے وہ ہر اعتبار سے بالکل پختہ اور کھرا سونا ہونا چاہیے۔ ایسے ہی لوگوں سے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث لے سکتے ہیں، دوسرے لوگوں سے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں لیں گے۔ محترم سامعین کرام، طہارت اور قضاء حاجت کے تعلق سے ہم نے کچھ باتیں ابھی آپ کے سامنے بیان کی ہیں، لیکن اس سلسلے میں بھی اور بھی بہت ساری باتیں ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے بیان فرمائی ہیں، جن کو سیکھنا ہمارے لیے از بس ضروری ہے۔ لہذا کل
اور کل کے بعد کے دروس میں ہم انہی باتوں کو آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، صحیح علم قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمیں سیکھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اللہ اور اس کے رسول کا متبع اور فرما بردار بنائے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے طریقے پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔